والا کریں کہ جیسے وہ سٹرائکس کرتے ہیں ہم بھی کریں تو وہ وار لائک سچویشن ہو جائے گی, ہمیں جنگ کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا جنگ کا سامنا. بالکل آپ نے کہا اس طرح کی بات نہیں کہ جنگ کی سچویشن پیدا ہو جائے گی. میں نے بات کیا, دیکھیں بات سنیں, پہلی بات تو میں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ کا ہمیں ہو جائے گا, ہم جنگ سے گھبرا رہے ہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹک چینل ہوتا ہے کہ آپ اسے پروٹیسٹ کیا, اگر اس کے پروٹیسٹ کے باوجود اگر وہ کرتے ہیں اور اس پہ دیتے ہیں تو اس سے نیچرلی آپ کا نمبر 2 اسٹریٹجی پہ آئیں گے. لیکن ابھی جیسے میاں صاحب نے یہ بات کہی کہ جی مجھے تو مشرف کی کنٹینیوٹی نظر آتی, تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ خود ہی ابھی انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہم بیٹھے ہوتے, تو اس کا مطلب کہ وہ بھی گورنمنٹ پی ایم ایل این بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہے. میں حال ہمیں ایک فکرہ سوچنا ہے, کسی اور سوچنا. وہ کہتے ہیں کنٹینیوٹی اگر بات کرتے ہیں تو پھر تو مشرف کی کنٹینیوٹی آپ بھی ہیں. نہیں دیکھیں بات یہاں پر کنٹینیوٹی ہے, ایک سینٹرل اور ملکی لیول کی بات ہم کر رہے ہیں. جو حملہ ہو رہا ہے وہ پاکستان پر ہو رہا ہے, اس کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ آف پاکستان ہے, نہ کہ گورنمنٹ آف پنجاب ہے. جہاں تک ہمارے قائدین کا سوال ہے, آپ نے دیکھا میاں صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے آج بھی اس کو کنڈم کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, ہر پوائنٹ پر یہ کہا ہے کہ جہاں حکومت کو پاکستان کی سالمیت کے لیے جہاں ہماری ضرورت ہوگی وہاں ہم حکومت کو ساتھ دیں گے, ہم جمہوریت کا نقصان نہیں ہونے دیں گے, ہم جمہوریت کی گاڑی کو پٹڑی سے نہیں اترنے دیں گے. یہ وہ کردار ہے جو اچھا جمہوریت تو بات ضرورت ہے, وہ تو ٹھیک ہے جمہوریت کی بات ہم کرتے ہیں, لیکن اگر پاکستان رہے گا تو یہ جمہوریت بھی رہے گی. بالکل پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جن کے لیے ایک نیٹو فورسز, جن کے لیے آپ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں اور پورے پاکستان کی اکانومی کو, اپنے لوگوں کو سٹیک پہ لگا دیا ہے, وہی آپ کی سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ کی سیکورٹی فورسز کو مار رہے ہیں. تو وہاں پر پھر آپ جمہوریت کی بات تو بعد میں رہ گی نا, پہلے تو ملک کی سوورنٹی اور اس کی بقا کا مسئلہ آ گیا. اس پہ ہمارے حکمرانوں کا, آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں, وہ کردار نظر نہیں آتا. قوم پریشان ہے, دنیا بھر کے پاکستانی پریشان ہے. پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ ایک ایسا پاکستان جو سیلاب سے متاثر ہے, اس کے اوپر اب اٹیک ہو رہے ہیں. یہی چیز ہے نا کہ اس ٹائم ہمیں چاروں طرف سے کافی معاملات کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, مگر اپوزیشن کا جو رول ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے ماہ سے ہم ایک ایجیٹیٹ اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور بالکل ریئلٹی کے اوپر ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں. اور جس کا آپ نے یہ دیکھ لیا کہ آج پرائم منسٹر نے آن دی فلور, چلیں کچھ تو کہا, اس کی بھی بڑی ہم یہاں پر انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کوئی آپشن ہمارے پاس اور بھی ہیں. یعنی ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک بندے کو بتایا ہے کہ اگر آپ یہ مزید ایسی حرکتیں کرتے تو پھر ہمارے پاس آپشنز اور بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی جذبہ اگر ہم اس کو پریکٹیکلی لے کر آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آئندہ کوئی ہماری سرحدوں کو عبور کرنے کی جرات نہیں کرے گا. رائٹ. اچھا جیسا میں یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا, آئیے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آپشن اور بھی ہیں. آپشن دیکھیں, کسی ملک کی سرحد کی خلاف ورزی ہوتی ہے, ڈرون اٹیک, میں مثال دیتا ہوں, یا کوئی آپ کے پلین آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں, انڈیا کسی کی بات کی اجازت نہیں دیتا, آپ کے ساتھ موجود ہے, ایران ہے, بہت سارے اور ممالک ہیں, کوئی اپنی سرحد کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتا. ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے, ہم آپشن پہ غور کریں. جی آپشن کون سے آپشن ہے؟ اب آگے بڑھ کے ان کو ایک ہی آپشن ہے, دیکھیں ہٹ ڈاؤن کیوں نہیں کرتے؟ میں نے وہی بات کی ہے. دیکھیں میں نے جو پہلے بات کی, یہ کسی انڈیویجول کنٹری کی ایفرٹس ہونا تو پھر تو بات کسی اور اینگل سے دیکھی جاتی ہے. پھر تو ہٹ ڈاؤن پہلے سٹیپ سے کیا جاتا ہے, پھر وارن میں نہیں کیا جاتا. میں آپ کو تھوڑا سا اس لحاظ سے بات کر دوں. اگر انڈیویجول کسی انفرادی طور پہ کوئی ایک ملک ایسی حرکت کرے تو وہ پھر ایک ملک سے دوسرے ملک کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ نیٹو فورسز جب آپ کہیں گے تو نیٹو فورسز نہیں, تمام دنیا کی فورسز اس میں شامل ہیں, پوری عالمی. اس لیے ان کو پہلے ہمیں وارن کرنا, پھر انہیں پروٹیسٹ کرنا, اور تھرڈ سٹیج پہ ہم نے ہٹ کرنا ہوتا ہے. ابھی جو پچھلا جو اٹیک ہوا اس پہ انہوں نے کہا جی ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم پاکستان تعاقب کے لیے ہم اندر بھی جا سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک تو معاہدے کا تعلق ہے تو وار آن ٹیرر تو ہم دونوں لڑ رہے ہیں. دیکھیں نا بات, ہماری فورسز بھی اسی ایریا پہ لڑے ہیں. یہ جو بھی اٹیک ہوئے تو ہماری سیکورٹی فورسز پہ ہوا نا, تو اس لیے اس کا تو کوئی جواز نہیں وہ دے سکتے, نہ ان کا ہونا چاہیے. ہاں جہاں تک ٹیررزم کے لیے ہے تو اگر کسی جگہ پہ وہ اگر سمجھتے ہیں, اول تو ہم سب سے پہلے ہم نے ان کو کہا کہ اگر کوئی ایسی ہے تو دے شوڈ شیئر ود اس, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہماری انٹیلیجنس آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرو تو ہم ان کے مطابق اپنے ملک کے اندر دیکھیں گے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اگر کہیں وزیرستان میں یا کسی جگہ پہ ہوا تو ہم نے اسی وقت اس چیز کو کہا کہ یہ وہ چیزیں نہیں طے ہوئیں جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر وہ اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اس وقت سڈن حالات ایسے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کرنے سے زیادہ اس وار کو نقصان پہنچ رہا ہے جو
وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، اس سے نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے. اگر وہ ایسی کریں گے تو اس سے نیچرلی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو عوامی سطح پہ سپورٹ حاصل ہے فوج کو، پاکستانی آرمی کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو اس بنیاد پہ کہ وہ ہم اس دہشت گردی کو ملک سے ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا. اگر جو انٹرنیشنل فورسز ایسا کریں گی تو میں سمجھتا ہوں اس کو ریئلائز کرانے کے لیے ڈپلومیٹک چینلز پہ ہر جگہ پہ گورنمنٹ پوری طرح سے. ایک بات ہے کرم ایجنسی میں ہوا ہے جو ایک تو پہلا اٹیک ہوا جس کے اندر وہ پیچھے انہوں نے کہا جی ہم تعاقب کر رہے تھے، دہشت گرد تھے، خیر جو بھی ان کا موقف تھا. جو پہلا حملہ ہوا جو کرم ایجنسی کا اپر ایریا منداتا کنڈاؤ، اس میں ڈائریکٹلی 3 اہلکار شہید ہوئے اور اس کے علاوہ 3 زخمی بھی ہوئے، تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. خیر دوسرا جو حملہ ہوا وہ بھی سیکورٹی فورسز کی جو وہاں پہ جو پوسٹیں بنی ہیں وہیں پہ ہوا. اس میں تو کوئی غلطی کا یہ میں نہیں سمجھتا کہ احتمال رہ گیا کہ انہیں کوئی کنفیوژن ہوئی ہو کہ یار آج ان کی جو ڈائریکٹلی جو ان کی کلیریفیکیشن آئی ہے اس کو بھی تو آپ اسٹڈی کریں نا. اگر یا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ڈیلیبریٹلی یہ کیا ہے اور ہم تو پلان کر کے تو دین اٹس اے وار، پھر تو ہم تیار ہیں، پھر تو ہم ان کو روکنے کے لیے تیار ہے. بات سن لیں نا. لیکن میری بات سن لیں، دیکھیں ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے آپس میں شیئرنگ کر رہی ہیں، اسی لیے بات کر رہا ہوں. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی پوسٹیں کہاں موجود ہیں جہاں پہ وہ آ کے ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ بعض ایریاز ایسے ہیں، اس میں ہلی ایریاز ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ پرابلم آ جاتی ہے، جس میں ہمیں بھی بعض دفعہ آ جاتی ہے. ہمارے بھی کئی دفعہ ہم نے بھی ہمارے بیریئر بھی ہم افغانستان میں چلے گئے ہیں بعض دفعہ کراس کر کے، کیونکہ لنک ایسا نا ایک بہت لمبی سرحد ہے ہماری. یہ تو چیز میں اس پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں ان کو، نہ اس چیز کے کر رہا ہوں. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ کسی قسم کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسی چیز کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ابھی کشمیر کے اوپر میں تھوڑا سا اس حوالے سے کہوں گا کہ گورنمنٹ کا سٹانس آج پوری انٹرنیشنل فورسز اور سب یہ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کے اسی سٹانس کی وجہ سے آج کشمیر کے ایشو کو بھی اسی طرح ریکگنائز کیا گیا جو کہ کرنا چاہیے. اور لوگوں نے سراہا اس چیز کو کہ پریزیڈنٹ اوباما کو یہ ورڈ کہنا پڑا کہ جی اگر انڈیا نے وہاں لینی ہے، یہاں ایک چھوٹا سا اس کا بریک لیجیے گا کہ پریزیڈنٹ اوباما کو یہ کہنا پڑا کہ سیکورٹی کاؤنسل میں اگر اس نے انڈیا نے آنا تو دے فرسٹ سالو دا کشمیر ایشو. یہ وہ ڈپلومیٹک چینل ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کا بھی حل انشاءاللہ ہم جلد نکال لیں گے. ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں آپ کے ساتھ، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.